ناظرین السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک شیخ مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہے۔ بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریزوں سے آزادی کی جنگ لڑی اور پاکستان زمین کے چہرے پر وجود میں آیا۔ پاکستان مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا۔ یہ ملک 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ مشرقی حصے کا نام مشرقی پاکستان اور مغربی حصے کا نام مغربی پاکستان تھا۔ مشرقی پاکستان میں صرف ایک صوبہ تھا اور مشرقی پاکستان کے باشندوں کی زبان بنگالی تھی۔ 3 جون 1947 کے فارمولہ کے تحت بنگال کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کی کل آبادی کے 54% بنگالی تھے۔ مغرب میں مغربی پاکستان واقع تھا۔ مغربی حصے میں 4 صوبے یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہیں۔ مغربی پاکستان کی آبادی کل آبادی کا 46% تھی۔ بہترین سیاسی گورنمنٹ کام کر رہی تھی۔ سیاسی گورنمنٹ کا نعم البدل پھر سیاسی گورنمنٹ ہے۔ مارشل لا اس کا حل نہیں ہوتا۔ کسی بھی ملک میں فوج کا کام گورنمنٹ چلانا نہیں ہوتا۔ تیسری دنیا کے اکثر ممالک میں فوج سیاستدانوں سے گورنمنٹ چھین لیتی ہے اور مارشل لا نافذ کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور برما میں کئی بار مارشل لا نافذ کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان دور کی پیداوار تھے۔ میاں نواز شریف صاحب جنرل ضیاء الحق کے کندھوں پر بیٹھ کر میدان سیاست میں داخل ہوئے۔ 1978 میں میاں نواز شریف صاحب پہلی بار پنجاب کے وزیر خارجہ بنے۔ قسمت کی ڈیوی ان پر مہربان ہوئی اور وہ 3 بار وزیر اعظم بنے۔ گجرات کے چودھری شجاعت حسین جناب جنرل پرویز مشرف کی زلف کے اسیر ہوئے اور پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ ان کے کزن چودھری پرویز لائی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے 1958 میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ بنگالیوں سے ان کی گورنمنٹ کرنے کا حق چھین لیا گیا۔ اگلے 11 سال کے لیے ایوب خان صاحب سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے۔ پاکستان میں 54% بنگالی تھے۔ ان کی زبان کو قومی زبان کا درجہ نہ دیا گیا۔ اس وقت اردو بولنے والے صرف 5% سے اردو پاکستان کی قومی زبان بن گئی۔ جب لوگ ایوب خان صاحب سے تنگ آ گئے تو ملک کے دونوں حصوں میں ایوب خان صاحب کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ ہر طرف بد امنی تھی۔ سیاسی املاک کو بڑی بری طرح نقصان پہنچایا گیا۔ ہڑتالوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ پاکستان کے دونوں حصے نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آخرکار ایوب خان صاحب نے اپنی ہی لنگڑی لولی اسمبلی کو توڑ دیا۔ اقتدار اسمبلی کے اسپیکر کو منتقل کرنے کی بجائے جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر کے خود اپنے گاؤں ریحانہ چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئے۔ آئین کی روح سے اقتدار تو قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب جسٹس عبدالجبار خان کو منتقل ہونا تھا، لیکن ایسا نہ کیا گیا۔ ان حالات میں بغاوت ہونا لازمی تھی۔ جب آپ کسی کے حقوق نہیں دیتے تو لڑائی تو ہوگی۔ دونوں چیزیں یعنی غصہ اور بھوک انقلاب کا باعث بنتے ہیں۔ فرانس کا انقلاب، 1979 میں ایران کا انقلاب، مصر میں حسنی مبارک کی رخصتگی میں یہی 2 چیزیں کار فرما تھی۔ بنگالیوں نے بھی علم بغاوت بلند کیا۔ ان حالات میں عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان نے اپنے تاریخی 6 نکات پیش کیے جو کہ مشرقی پاکستان کو توڑنے کے لیے کافی تھے۔ وہ 6 نکات ذیل میں دیے گئے ہیں۔ پہلا، لاہور ریزولوشن کے مطابق پاکستان میں ایک فیڈرل گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، وفاقی گورنمنٹ کے پاس صرف ڈیفنس اور فارن افیئرز ہونی چاہیے۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی 2 الگ الگ کرنسیاں ہونی چاہیے۔ وفاق کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر 4، وفاق کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ ٹیکس صرف صوبے لگائیں گے۔ نمبر 5، ملک کے دونوں حصوں کے فارن اکاؤنٹ الگ الگ ہوں گے۔ نمبر 6، مشرقی پاکستان کی الگ فوج ہوگی۔ اس کا ہیڈ کوارٹر مشرقی پاکستان میں ہوگا۔ قومی اسمبلی کی کل سیٹیں 313 تھیں۔ مغربی پاکستان میں 144 اور مشرقی پاکستان سے 169 ممبر الیکٹ ہونے تھے۔
شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 169 میں سے 167 سیٹیں جیت لی، یعنی وہ 167 سیٹس تھیں، لیکن اس کی مغربی پاکستان میں کوئی سیٹ نہیں تھی۔ دوسری طرف بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی تھی، جس کے حصے 81 سیٹس آئیں۔ شیخ مجیب الرحمان کو ملک کا وزیر اعظم بننا تھا، کیونکہ اسمبلی میں اس کی سب سے زیادہ سیٹیں تھیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ اور صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان تھا۔ بہت زیادہ میٹنگز ہوئیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ سول وار شروع ہو گئی۔ جنرل AK نیازی مشرقی پاکستان میں قیادت کر رہا تھا۔ انڈیا نے اپنی فوج مشرقی پاکستان میں داخل کی، لیکن نتیجہ شکست کی صورت میں نکلا۔ اقتدار پر جنرل یحییٰ خان کا قبضہ تھا۔ جنرل پیرزادہ اس کا سب سے بڑا ایڈوائزر تھا۔ جب مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا تو مجیب الرحمان بہت خوش ہوا، اور انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا، آج میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا 2 قومی نظریہ بنگال کی خلیج میں دفن کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل دی نالج ہب کو سبسکرائب کریں، اپنا علم بڑھائیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔